إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ مال و دولت اور یہ آل و اولاد، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ صرف دنیا کی زینت ہے، دنیا کے اندر زینت اور خوشنودی کا سامان ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور مستقبل میں اچھے توقع کے اعتبار سے بھی، اچھی امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنی زندگی میں مال و دولت کو، آل و اولاد کو، خاندان اور نسب کو، جاہ و جلال کو، ان تمام چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نصیحت کی ہے اور انہیں سمجھایا ہے، ان کی غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ یہ آل و اولاد، یہ مال و دولت جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس کے لیے اپنی ساری محنتیں صرف کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف دنیا کے لیے ہیں، یہ تمام چیزیں صرف دنیا کے لیے ہیں۔ حقیقی چیز جو ایک مومن کے لیے ہے، حقیقی چیز جس کے لیے ایک مومن کو محنت کرنی ہے، وہ نیک اعمال ہیں، عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے مقابلے میں ان مال و دولت اور آل و اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل صالح کے مقابلے میں ایک مومن کی زندگی میں ان مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مومن کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جس کے لیے ایک مومن کو محنت کرنی چاہیے، جس کے لیے ایک مومن کو مشقت کرنی چاہیے، جس کے لیے ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ جستجو رکھنی چاہیے، وہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال ہیں، جس کے لیے ایک مومن کو محنت کرنی ہے۔ کیونکہ ایک مومن کی زندگی کے اندر نیکیوں سے بڑھ کر کے، عمل سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ نیکیاں کرے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے اور اسی میں اپنی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائے۔ یہی ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ انسان کی زندگی میں، خصوصاً ایک مومن کی زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر مومن کی زندگی میں عمل نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ بغیر عمل کے زندگی کا تصور کرنا ایک مومن کے لیے ممکن نہیں ہے، بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ ایمان کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہم عمل نہیں کرتے، نیکیاں نہیں کرتے، تو پھر ہمارے ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم ایمان لے آئے لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، عمل صالح کو انجام دینا، اگر یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تو پھر ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو ہر ایک پارے کے اندر تقریباً 85 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے پارے سے لے کر کے آخری پارے تک آپ پورا قرآن پڑھ جائیں،
85 आयतें आपको मिलेंगी जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ईमान का तज़किरा किया है तो साथ में अमल का भी तज़किरा किया है, अमल सालिह का तज़किरा किया। इसका साफ मतलब यही है कि अगर ईमान है तो ईमान के साथ अमल का भी होना ज़रूरी है, वरना सिर्फ ईमान लेकर के आप चाहें कि आप कामयाबी की तरफ चले जाएं, आप कामयाब हो जाएं, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। अमल एक मोमिन की ज़िंदगी के अंदर निहायत ज़रूरी। इसी वजह से देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पहले पारे के अंदर फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो ईमान वाले हैं और ईमान के साथ साथ वो अमल सालिह भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, उन्हें बशारत दे दीजिए अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, एक ऐसे जन्नत की, ऐसे बागात की बशारत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। इसी तरह आप कुरान पढ़ते जाएं, कुरान के आखिरी पारे में वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज का तज़किरा किया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, कि इंसान खसारे में है और इस खसारे से बचने का जरिया सिर्फ ये है कि इंसान ईमान ले आए और ईमान के साथ अमल करे। दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर जितने भी नुकसानात हैं, जो भी खसारे हैं, उनसे बचने का सिर्फ एक जरिया कि इंसान ईमान के साथ अमल भी अंजाम दे, नेक अमल अंजाम दे। इस तरह की बेशुमार आयतें आपको कुरान करीम के अंदर मिल जाएंगी जिससे अमल सालिह की अहमियत एक मोमिन की ज़िंदगी में क्या है उसका पता चलता है। एक मोमिन की ज़िंदगी में अमल सालिह की कितनी ज़रूरत है, इन तमाम आयतों से ये बातें वाज़ेह हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जो नेक अमल करें इसके बेशुमार फ़ायदे भी हमें मिलते हैं। जो भी नेकियां हम करें बेशुमार फ़वाइद हमको मिलेंगे। दुनिया के अंदर भी इसका फ़ायदा है, आखिरत में भी इसका फ़ायदा हमें और आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाई कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नेकियां करते हैं, अमल सालिह करते हैं, तो ये नेकियां हमारी ज़िंदगी में चैन व सुकून लेकर के आएंगी। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पुरसुकून ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम ये चाहते हैं हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो, ऐश व आराम वाली ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें ना हो, परेशानियां ना हो। इसके लिए तमाम तर मशक्क़तें हम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप अमल सालिह करें, नेक अमल कर लें, हम आपको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो भी शख्स नेक अमल करता है, ख्वाह वो मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, ईमान वाला है और नेक अमल करता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे। ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर मशक्क़तें ना हो, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर परेशानियां ना हो, चैन व सुकून हो। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारे ज़िंदगी के अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है। वजह क्या है कि हमारे अंदर कोताहियाँ हैं, हमारे यहाँ अमाल नाम की चीज़ नहीं है। हमने ज़बानी तौर पर ईमान का दावा कर लिया है, लेकिन अमल के मामले में हम बहुत पीछे हैं, अमल सालिह के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद, तमाम असबाब होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में चैन नहीं होता, हम सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। पे दर पे हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत करीमा में गौर कर लें और इस पर अमल कर लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बड़ी चैन और सुकून वाली ज़िंदगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप नेक अमल करें ईमान के साथ साथ, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम आपको बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मुसीबतों से परे हो, आप चाहते हो कि ज़िंदगी के अंदर बीमारियां आपको परेशान ना करें, आप चाहते हैं कि आजमाइशें आपकी ज़िंदगी में ना आए, तो नेकियां करके देख लें, यकीनन आपकी ज़िंदगी से ये तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुती फरमाबरदार बन जाएं, अल्लाह ने जो भी अहकामात बतलाए उनको अंजाम देना शुरू कर दें, ज़िंदगी की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, अगर आप नेक अमल करते रहेंगे तो ये मामला, ये ज़िंदगी जो हमें दुनिया के अंदर मिली है, ऐसी ही बेहतरीन ज़िंदगी आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा, जो हमारी अबदी ज़िंदगी है, हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। उस ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका बेहतरीन बदला देगा। इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि हम तुम्हें दुनिया के अंदर तो बेहतरीन ज़िंदगी देंगे ही, साथ ही साथ तुम्हारे इन अमाल का बेहतरीन बदला तुम्हें आखिरत में देंगे।
اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بہترین بدلہ یقیناً اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی وہ سب سے بڑی نعمت جنت الفردوس ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں آخرت میں اپنی اس نعمت سے نوازے گا، ہماری آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کرے گا۔ تو دنیا و آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اعمال کیسے کرتے ہیں، کیا ہم اچھے عمل کرتے ہیں یا برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں یا گمراہیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سستی اور کاہلی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ہماری زندگی و آخرت کی کامیابی اور ناکامی اسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کامیابی ملے تو پھر نیک اعمال ضرور انجام دیں۔ اسی طرح ان نیکیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی محبت حاصل ہوگی۔ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اپنی بندگی کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا قریبی بندہ بنا لے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگے۔ ہماری بندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ اگر ہم اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، جو بھی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، جو نیکیاں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہیں، ان نیکیوں کو اگر ہم انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا تقرب بھی ہمیں حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو، میرے کسی محبوب بندے سے دشمنی کر لی تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے جن چیزوں کو انجام دے کر کے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی ہے، جس عمل کے ذریعہ بندہ میری قربت حاصل کر سکتا ہے تو وہ عمل فرائض ہیں، جو فرائض و واجبات اللہ رب العالمین نے ہم پر مقرر کیے ہیں، ان فرائض و واجبات کو ادا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرض نمازیں ہم ادا کریں، زکوٰۃ ہم ادا کریں، ہم روزے رکھیں، حج ہم کریں، جو بھی فرائض ہماری زندگی کے اندر ہیں ان تمام فرائض کو انجام دیں، جو واجبات ہماری زندگی میں ہیں ان تمام واجبات کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر لیں، نفلی نمازیں، نفلی عبادتیں، نفلی روزے اور اسی طرح جو بھی نفلی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ہم انجام دے لیں تو پھر اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی حدیث میں فرمایا، وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ بندہ میری محبت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے برائیوں کی طرف نہیں جانے دیتا، اسے برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی اطاعت کے کاموں پر اسے گامزن رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اس بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سن لے، اپنی آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھے، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرے، پیروں سے چل کر کے کسی گناہ کو انجام دینے نہ جائے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جائے، اور محبوب ہم اللہ رب العالمین کے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے، نیکیاں کر کے، عمل صالح کو انجام دے کر کے۔ اللہ رب العالمین مزید کہتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں، یہ بندہ اگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کر لے، لأعطینہ، تو میں اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہو تو میں اسے پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ الغرض ہماری زندگی کی ساری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں، نیکیوں کو، اچھے اعمال کو، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کو، واجبات اور جو فرائض ہیں ان کی ہم پابندی کرنے لگے، نوافل کا بھی ہم اہتمام کر لیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کا تقرب اور دنیا کی ساری مصیبتیں ہماری زندگی سے ختم ہوں گی، اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ نیکیاں جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں،
اگرچہ یہ نیکیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہوتی، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین اس کا ہمیں ایک اور بدلہ عطا کرتا ہے کہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کی محبت کو بھی ہمارے حق میں لکھ دیتا ہے۔ آج ہماری دنیا کے اندر دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، دوسروں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں عزت اور احترام کمانے کے لیے نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کون کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو تو دنیا والوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت بیٹھا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہونا طے ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں، عمل صالح کو انجام دیا ہو، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العالمین ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، اس طرح کہ پوری دنیا اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اچھے سچے لوگوں سے، نیک لوگوں سے ہر ایک انسان محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی سچائی ہو، وہ نیک لوگوں سے کبھی دشمنی نہیں رکھے گا، وہ نیک لوگوں سے کبھی بدظن نہیں ہوگا، بلکہ ان سے محبت کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے کہ جس کا لوگ احترام کرتے ہوں، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی سچائی کی وجہ سے، اس سے محبت رکھتے ہوں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس بندے سے خود اللہ رب العالمین بھی محبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسی بندے کی محبت کو دنیا والوں کے دل میں ڈالتا ہے جس بندے سے اللہ رب العالمین خود محبت رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیں۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں موجود فرشتوں میں اعلان کراتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم اس سے محبت رکھو۔ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہی اعلان دنیا کے اندر کر دیا جاتا ہے، دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان دنیا کے اندر بھی اور آسمانوں میں بھی ہر ایک جگہ تمام کے تمام لوگوں، تمام انسانوں، تمام فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس انسان کی جسے یہ مرتبہ ملے، جسے اللہ رب العالمین بھی محبت کرے، جس سے فرشتے محبت رکھیں، جس سے پوری کائنات محبت رکھتی ہو۔ یقیناً ایسا انسان بہت بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ خوش نصیبی ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے اور بدعمالیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ نیک اعمال جو ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں رہتی کہ دنیا کے اندر ہمیں اس کے فائدے ملیں، دنیا کے اندر ہماری زندگی بہتر بن جائے، ہم پریشانیوں سے نجات پا جائیں، بلکہ یہ نیکی، یہ عمل صالحہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی، ہر قدم پر جہاں ہمیں ضرورت ہوگی یہ نیک عمل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، دوست، تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، ہماری مال و دولت ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن جب یہ زندگی ختم ہوگی، ہم دوسری زندگی کی شروعات کریں گے، ہماری موت کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی، وہاں اگر ہمارا کوئی ساتھی ہوگا تو صرف یہی عمل۔ اس موقع پر اگر ہمارا کوئی سچا ساتھی ہے، وفادار ساتھی ہے، جو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ہماری یہ نیکیاں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ مال و دولت، یہ گھر والے، یہ رشتہ دار، کوئی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، سب یہی دنیا میں رہ جائیں گے، آپ کو دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ اگر جانے والا کوئی ہے تو صرف اور صرف آپ کے اعمال ہیں، صرف اور صرف آپ کی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتبع المیت ثلاث، کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، تین چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ چلتی ہیں جب اسے دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، بیوی بچے، گھر والے، رشتہ دار اور دوست و احباب، ومالہ، اس کی مال و دولت، اس کے نوکر چاکر، اس کی گاڑیاں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں، وعملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ چلتا ہے۔ فیرجع اثنان، اور جب اس انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار واپس آتے ہیں، گھر والے واپس آتے ہیں، بیوی بچے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال و دولت بھی واپس آ جاتی ہے، سب کچھ واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ،
اور اگر کوئی چیز وہاں اکیلی اس کے ساتھ بچتی ہے تو صرف اور صرف اس کی نیکیاں ہیں، اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہیں۔ یہ سچا اور وفادار ساتھی ہے، وفادار دوست ہے، لہذا ہمیں بھی اس دوست کے ساتھ اپنی دوستی نبھانی چاہیے، اس سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اس نیکی سے ہماری سچی محبت اور سچی وفاداری ہونی چاہیے، سچی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا بہترین ساتھی ہے۔ لہذا اپنی نیکیوں سے، اپنے اعمال سے دوستی کرو، اپنے اعمال کے لیے اپنی زندگی کھپاؤ، اپنی نیکیوں کے لیے اپنی زندگی کھپاؤ، ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں جو آپ کے کسی کام نہیں آنے والی، جو دنیا تک ہی محدود ہیں، آخرت میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی، ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اور نہ ہی اعمال سے اپنی دوستی اور اپنے ناطے کو توڑو، کیونکہ یہی نیکیاں ہیں جو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، اور قبر کے اندر جب آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت یہ نیکیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندے کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کی حفاظت کرتی ہیں، جہاں اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس موقع پر یہ نیکیاں ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں، عذاب کو اس سے دور کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ واپس چلے آتے ہیں، اس کے بعد اس کی وہ نیکیاں جو اس نے دنیا کے اندر کی ہیں، وہ تمام کی تمام نیکیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی جو نماز ہے اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی، اس کی جو روزے ہیں دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی جو زکوٰۃ جو اس نے دنیا کے اندر دی ہے بائیں جانب، اور اسی طرح جو صدقات و خیرات اس نے کیے ہیں، لوگوں پر احسانات کیے ہیں، صلہ رحمی جو اس نے کی ہے، یہ نیکیاں اس کے پیروں کے جانب کھڑی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ عذاب اس کی طرف آتا ہے، سر کے جانب سے عذاب آنے کی کوشش کرے، نماز اسے روک لیتی ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا، یہاں سے جانے کا راستہ نہیں۔ دائیں جانب سے آنے کی کوشش کرے، روزے اسے روک لیتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر روزے رکھا کرتا تھا۔ بائیں جانب سے عذاب آئے تو صدقات تو اس کے جو ہے زکوٰۃ اسے روک لیتی ہے، اس عذاب کو بندے تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور اگر پیروں کی جانب سے آنے کی کوشش کرے تو صدقات و خیرات اور لوگوں پر کیے گئے احسانات وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس عذاب کو بندے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب اس کے سر کی جانب سے آتا ہے تو دنیا کے اندر جو اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہ نیکی اس کے سر کے پاس موجود ہوتی ہے اور عذاب کو اس تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور جب وہ پیروں کی جانب سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو اس بندے نے نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے جو مسجد کی طرف چلا ہے، وہ بندہ اس کی وہ چلنے کی نیکی، مسجد آنے کی نیکی وہاں موجود ہوتی ہے اور اسے اس عذاب کو بندے تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اسی طرح جب ہاتھوں سے وہ نیکی اس بندے تک پہنچنے کی وہ عذاب اس بندے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس نے جو صدقات و خیرات کیے ہیں، وہ صدقات و خیرات اس عذاب کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے انہی ہاتھوں سے دنیا کے اندر صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، لہذا یہاں سے بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ الغرض یہ نیکیاں مل کر کے اس بندے کی مکمل طور سے حفاظت کرتی ہیں اور عذاب کو اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ یقیناً بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیتا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، جہاں قبر کے اندر اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اس موقع پر یہی نیکیاں جو آج ہم نے کی ہیں اس دنیا کے اندر، یہی نیکیاں ہماری حفاظت کریں گی۔ لہذا اس زندگی میں رہتے ہوئے نمازیں ادا کر لیں، واجبات جو بھی ہیں روزے رکھ لیں، صدقات و خیرات کر لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج اور عمرے بھی کر لیں۔ جو بھی نیکیاں آپ کے بس میں ہیں، جو نیکی کرنے کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس نیکی کو ضرور کر لیں، کیونکہ یہی نیکیاں ہیں جو قبر میں آپ کو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس عذاب سے بچائیں گی، آپ کا دفاع کریں گی۔ یقیناً ان نیکیوں کا بڑا ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی فائدے، قبر کے اندر بھی فائدے، آخرت کے اندر بھی فائدے، بے شمار فوائد ہیں ان نیکیوں کے۔ ان نیکیوں کے فوائد کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم نیکیاں نہیں کرتے ہیں، سستی و کاہلی میں یوں ہی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، تو ہم سے بڑا احمق دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا ناسمجھ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے سارے وسائل موجود ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی میں آ کر کے، غفلت میں آ کر کے ان نیکیوں کو انجام نہ دیں اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہم بن جائیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکیاں نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ آج اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کس قدر کوتاہی اور سستی اور کاہلی میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ لیکن یاد رکھیں جس وقت موت آئے گی، موت کا وقت جب قریب آئے گا، موت کے فرشتے کو آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھو گے،
اس وقت احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا. اس وقت احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلایا ہوتا. کاش ہم نے سستی اور کاہلی کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کی ہوتی. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی حالت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا جو لوگ اپنی زندگی کو یوں ہی بدعمالیوں میں گزارتے ہیں, بیکار کے کاموں میں گزارتے ہیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ موت کے وقت افسوس کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ایسے لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین جب وہ اپنے موت کے فرشتے کو اپنی نظر کے سامنے دیکھیں گے, کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک موقع دے دے. رب ارجعون, اللہ رب العالمین ہمیں لوٹا دے, ابھی ہمیں موت نہ دے, ہماری زندگی تھوڑی اور بڑھا دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ رب العالمین جو نیکیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں, جو نیکیاں میں نے اب تک نہیں کی تھی, مجھے موقع دے دے, وہ نیکیاں اب میں کروں گا, وہ تمام نیکیاں میں کروں گا. بندے کو افسوس ہوگا اس موقع پر. اللہ رب العالمین اس بندے کو کیا جواب دے گا؟ کلا, اب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. موت کا وقت آ گیا ہے, اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ہونے والا. اللہ رب العالمین کا قانون ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس وقت کو مؤخر نہیں کیا جاتا. آپ اس وقت کتنا ہی افسوس کر لیں, کتنی بھی درخواستیں کر لیں, منتیں سماجتیں کر لیں, اس وقت اللہ رب العالمین آپ کی ایک نہیں سنے گا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. اور صرف یہیں تک نہیں, آخرت میں بھی جب ایسے لوگوں کی اعمال کا حساب کر دیا جائے گا, ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزار کر کے گئے ہیں, ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو بدعمالیوں میں گزار کر کے گئے ہیں, ایسے لوگ جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے, عذاب چکھیں گے اللہ رب العالمین کے اس بنائی ہوئی جہنم کا, اس کی ہولناکی کو دیکھیں گے, وہاں پریشان ہوں گے. وہاں بھی یہی ریکویسٹ ہے اللہ رب العالمین سے, یہی درخواست اللہ رب العالمین سے, کہیں گے اللہ رب العالمین ہمیں مہلت دے دے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو یہ افسوس کریں گے اور وہاں چیخیں گے, چلائیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہاں شور مچائیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا, اللہ رب العالمین تو ہمیں اس جہنم سے نکال لے, اللہ رب العالمین یہاں سے نکال کر کے ہمیں موقع دے دے, ہم نیک عمل کریں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اللہ رب العالمین اب تک جو ہم کرتے رہے, ہم جو برائیاں انجام دیتے رہے, اللہ رب العالمین اب ہم وہ نہیں کریں گے, اب ہم نیکیاں کریں گے. اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے, ہمیں ایک موقع دے دے. اللہ رب العالمین سے بار بار بندہ یہ درخواست کرے گا, لیکن اللہ رب العالمین کا ایک ہی جواب, اللہ رب العالمین کسی کو موقع نہیں دینے والا. اللہ رب العالمین کہے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. جب بندہ درخواست کرے گا اللہ رب العالمین تھوڑی مہلت دے دے, نیک عمل کر لیتا ہوں, اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس کے اندر تم نصیحت حاصل کر لیتے, جس کے اندر تم سمجھ جاتے, اپنے آپ کو سدھار لیتے, اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیتے, اللہ سے معافی مانگ لیتے. کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر, کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے تمہاری زندگی کافی نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ, کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا جس شخص کی موت کو اللہ رب العالمین مؤخر کر دے, حتی بلغہ 60 سنہ, یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے. جس بندے کو اللہ رب العالمین 60 سال کی زندگی دے دے, اتنی لمبی عمر عطا کر دے, پھر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عذر اس بندے کے لیے نہیں بچتا. وہی چیز اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں فرمائی اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی زندگی عطا نہیں کی تھی کہ جس کے اندر تم نیکیاں کر لیتے؟ آج مہلت مانگ رہے ہو, وہ زندگی تمہارے لیے کافی تھی, اس کے اندر تم نیکیاں کر سکتے تھے, گمراہ ہوئے تھے, غلط راستے پر چلے تھے, سدھر سکتے تھے, اللہ رب العالمین سے موقع مانگ سکتے تھے, وہاں توبہ کر سکتے تھے, لیکن وہاں تم نے نہیں کیا. وجاءکم النذیر, تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا, موقع بھی تھا, وقت بھی تمہارے پاس تھا, ہم نے ڈرانے والا بھی تمہارے پاس بھیج دیا, لیکن تمہارے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی, تم نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, لہذا آج منتیں کرنے کا کوئی مطلب نہیں, جہنم کا عذاب چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یہ جواب اللہ رب العالمین کے لیے کا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو بدعمالیوں میں گزار کر کے جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے مہلت مانگیں گے, افسوس کریں گے. یقیناً وہ دن آنے سے پہلے
وہ دن آنے سے پہلے جب اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے ہمیں درخواستیں کرنی پڑے، وہاں جا کر کے ہمیں منتیں کرنی پڑے، اور اللہ رب العالمین ہماری تمام منتوں کو، ہماری تمام درخواستوں کو ٹھکرا دے، وہ دن آنے سے پہلے آج جب تک زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اندر نیکیاں کرتے رہیں، اس کے اندر نیک اعمال کو انجام دے لیں، کیونکہ یہ زندگی ایک بار جو ختم ہوئی دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم غلطی کی طرف جا سکتے ہیں، گناہوں کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب اگر وہ کہیں کسی موقع پر گمراہ ہو جائے، کہیں وہ بھٹک جائے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، تو وہ اس لمحے کو، اس مدت کو وہ زیادہ طول نہیں دیتا، زیادہ دیر تک گمراہی میں نہیں رہتا ہے، وہ زیادہ دیر تک غفلت اور کوتاہی کا شکار نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے واپس وہ صحیح راستے پر لوٹ آتا ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی دیکھ لیں، ہم میں سے جو بھی لوگ گمراہی کے شکار ہیں، جو لوگ بھی فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ بھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کو دور بھگائیں، ایسی غفلت کو ختم کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر کے پھر سے اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف چلے آئیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا، ہم لوٹ آئے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پھر سے سیدھے راستے پر لگا دے گا، صراط مستقیم پر اللہ کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ کہ اے لوگوں، اگر تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تم غلطی کر بیٹھتے ہو، جیسے دوسرے لوگوں نے بھی کیا، نیک اعمال بھی انہوں نے انجام دیے، انہوں نے برائیاں بھی کی، نیکی اور برائی کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، لیکن انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف تھا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللہ رب العالمین یقیناً آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے توبہ کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہم بھی اپنی سستی کو، اس کاہلی کو ختم کریں، جو بھی برائیاں ہم نے پیچھے کر لی ہیں اسے بھول جائیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں اور اب سے نئی زندگی شروع کر دیں۔ جو زندگی اب تک ہماری باقی ہے اس زندگی کو کم از کم اللہ رب العالمین کے لیے گزار لیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں گزار لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی جو زندگی ہمارے پاس ہے، یہ زندگی، یہ موقع بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آنے سے پہلے ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور چاہ کر کے بھی ہم نیکی نہ کر سکیں۔ ان تمام اوقات کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم کہ ایسے فتنے جو رات کی تاریکیوں کی طرح پے در پہ آئیں گے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال کی طرف جلدی کر لو، سوچ لیں، غور کر لیں، ایسی مصیبتیں ہماری زندگی میں کہیں نہ آ جائیں کہ ہم چاہ کر کے بھی نیکیاں نہ کر پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائیں کہ ہم چاہ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے نہ کر سکیں، ہم چاہ کر کے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکیں۔ یہ تمام مواقع آنے سے پہلے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھیں، زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں، اللہ رب العالمین سے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لگا دیں، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہی ہے، یہ نیک اعمال ہی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی دلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تو ہمیں دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی ہمیں دلا سکتی ہے۔ لہذا ہم ابھی سے یہ عہد کریں کہ آنے والی زندگی کے اندر ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ عہد کر کے ہم اور آپ یہاں سے جائیں اور اسی عہد پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔